یاسین رحمہ نے تفسیر کبیر کا لکھا ہے اور علامہ مناوی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ ہے مشرک کافر ہے، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 4 گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں اور میں ان سے باز نہیں آ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے کہا میں زنا کا عادی ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چوری کا عادی ہوں، چوری کیے بغیر میں سو نہیں سکتا۔ اور چوتھا میرے اندر گناہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 4 گناہ ہیں لیکن کلمہ میں نے پڑھنا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے کلمہ اس کو پڑھا دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گناہوں سے تو نے باز آنا ہے تو ایک گناہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 4 گناہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دلیل قطعی کا مطلب ہے قرآن سے ثابت ہے۔ شراب بھی حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور کیا ہے؟ چوری بھی حرام ہے اور زنا بھی حرام ہے، اور جھوٹ بھی گناہ ہے، حرام ہے۔ 4 گناہ قرآن سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 4 گناہ بڑے ہیں لیکن حضور اس کو ایک کی اجازت دے رہے ہیں، ایک کا کہہ رہے ہیں کہ تو کر ڈال۔ اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تھا حضور زنا سے منع فرما دیں کیونکہ بڑا گناہ ہے، شراب سے منع کر دیں گے کیونکہ حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، اور حضور چوری سے منع کر دیں گے کیونکہ چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کیا خوبصورت بات کی، کیا حکمت کی بات کی۔ حضور نے فرمایا کہ تو کیا کر، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ باقی کا کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا باقی پر اللہ فضل کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عنوان بھی سچ بولنا ہے اور جھوٹ بولنا، یہی جمعے کا موضوع ہے۔ تو اس نے کہا جھوٹ نہیں بولوں گا، چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے گھر میں گیا تو شراب کی بوتل گھر کے اندر پڑی تھی، بوتل اٹھائے پینے لگا۔ دل میں خیال آیا اگر اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا شراب پی ہے تو اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر پی کے چلا جاتا ہوں تو صحابہ کی پاک محفل ہے بو آئے گی، اور بوتل کو اٹھایا دیوار پہ ماری، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا کر میں چلا، اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا کرتا تھا، زنا پہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے پوچھا سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ میں نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں حضور سے وعدہ کرتا ہے، تو سچ کہہ دیا کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہتے ہیں چوری کا ارادہ بنایا تو پھر خیال آیا کہ حضور کے ساتھ کیا وہ وعدہ کہاں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چوری سے بھی باز آ گیا اور پھٹافٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، صحابہ نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں میں کیا ہو گیا تجھے، تو حضور کے چہرے کو دیکھی جا رہا ہے، کچھ بول بھی صحیح۔ اس نے کہا میں حضور کے کمالات کو دیکھ رہا ہوں، حضور کی دانشوری اور حکمت کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک گناہ سے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے ایک سے باز رہا، اللہ نے 4 سے نجات عطا فرما دی۔